صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے. ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والی چیز تو سن رہی ہے, جو سننے والی چیز ہے وہ سن رہی ہے. ارے وہ روح کہیں بھی ہو سنتی ہے, روح کہیں بھی ہو. ارے عالم برزخ میں کہیں ہوگی نا, عالم برزخ میں کہیں ہوگی, جہاں بھی ہو وہاں سنتی ہے, جہاں ہو وہاں سنتی ہے. آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوں, وہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہوگی وہیں سے دیکھے گی, وہیں سے دیکھے گی, اور جو یہاں آپ بولیں گے وہ وہیں سے سنے گی. اس لیے کہ قرب و بعد کی پابندیاں اس وقت تھی جب وہ عالم خلق کے اندر قید تھی. اب وہ عالم امر کی چیز ہے, وہ عالم امر کی چیز ہے, وہ مقید نہیں ہے. طائر جب پنجڑے میں تھا مجبور تھا, پنجڑے سے نکل چکا ہے, اب فضائیں اسے مجبور نہیں کر سکتی, پنجڑے سے نکل چکا ہے. ذرا سا آپ دیکھو تو جو روح نکلتی ہے تو طاقت اس کی کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. طاقت اس کی کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. تعجب کی بات ہے, جس کی طاقت کم ہو اس کا سننا مانو, اور جس کی طاقت بڑھ جائے, جس کی طاقت بڑھ جائے اس کے سننے میں شک و شبہ کرو. سوچنے کی بات ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا اس کا کوئی مقام ہوگا. یہاں میں اکثر پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ, روح رکھی کہاں جائے گی؟ تو آپ کہیں گے جس کا جیسا مقام, جیسا عمل اس کی شان کے لائق. تو روح جہاں رکھی جائے گی عالم برزخ, کچھ چھوٹا بس سمجھ. شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی, تو عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر. اب کتنا بڑا عالم برزخ. اب وہاں جس کی شان, اس میں اسفل السافلین بھی وہی ہے, اعلی الین بھی وہی ہے. جس کی جیسی شان اس کو وہاں رکھا گیا. تو اب میں کبھی پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ جب نبی کی روح نکلی ہوگی تو عالم برزخ میں کہاں رکھا گیا؟ اب کوئی نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو, نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو. اگر آپ کہیں گے عرش اعظم, ہم کہیں گے وہاں تو نبی کے قدم پہنچے. آپ کہو گے جنت, جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے. میں نبی کے روح کے لائق چیز تلاش کروا رہا ہوں. اور سنو, نبی کی روح کو تو جانے دو, نبی اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا جو حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے. میں کیا کر رہا ہوں, زمین کا وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہے, جزوے رسول نہیں ہے, وہ جزوے رسول نہیں ہے, جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے افضل. تو اب بتاؤ, خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے, ان کا کیا مقام, اور پھر روح مصطفیٰ کا کیا مقام. اب اس روح کے لیے تلاش کرو, عالم برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں اس روح کو رکھا جائے, اس روح کو رکھا جائے, ہے کوئی عالم برزخ میں؟ جب یہ بات کہو گے, اگر فرشتے یہ سوال کر لیتے تو تعجب نہیں کہ وہاں ان کو جواب بھی مل جاتا. کیا ہے فرشتوں, اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے جہاں سے نکالی گئی ہے, جہاں سے نکالی گئی ہے. اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے. روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی, روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی ہے. تو اس روح کو اس جسم میں پلٹا دو, اس جسم میں پلٹا دو. جبھی تو نبی کی جسمانی زندگی ہے, نبی کی حقیقی جسمانی زندگی ہے جس میں تعویل و توہم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو نبی کا جسم میں جب روح پہنچ گئی تو پہلے سنتی تھی, اب نہیں سنے گئی. ایک بات اور بتاؤ, میں ایک دلیل دوں,
معلوم مردے کو نہیں آواز دینا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے. پتہ نہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا. مشہور چیز. تو حکم الہی ہوا کہ اچھا کیا تمہیں اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ کہنے ایمان تو ہے مگر اطمینان. ایمان کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک علم الیقین کے اوپر عین الیقین. عین الیقین وہ علم الیقین کے اوپر دلائل سے جو بات آپ یقین کریں دلائل کی روشنی میں وہ علم الیقین ہے. مشاہدے سے یقین کریں عین الیقین ہے، اور خود اسی میں گم ہو جائیں یہ حق الیقین ہے. دلائل کی روشنی میں آپ نے سمجھا آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، دیکھ لیا جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے، خود جا کے جل گئے یہ حق الیقین ہے. اور ہمارا قلندر کہا کرتا تھا کہ حضرت ایک چوتھا بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ڈھلم الیقین. وہ یقین کے کسی درجے پہ نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے اطمینان کا اچھا ایسا ہے 4 پرندوں کو تم اپنے سے مانوس کر لیا، اب اسے ذبح کر ڈالو، چلو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، اچھا سب ملا لو، ملا کر کے مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، یہ ہو گیا. تو اب یہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صاحب اس کے، اور ہر جس کو انہوں نے رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم سے خدا ارشاد فرماتا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ابراہیم ان کو بلاؤ. تو یا کہہ کے ہی تو بلائیں گے. ابراہیم ان کو بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی. اب یہ پوچھو کہ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے. اب بتاؤ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنتا تو بلانے کا حکم دینا ابس ہے. یہ خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے. اور یہاں بات یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانا ہے، روح کو سنانا ہے، روح کو سنانا ہے. مردہ سنتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم بلاتے ہیں تو دوڑ کر پرندے آ جاتے ہیں. میں اس مقام پر یہ سوچتا تھا حضرت ابراہیم نے تو خدا سے پوچھا تھا کہ خدا تو بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، اور خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تو بولا. کیا بتایا ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں تمہاری آواز میں تمہاری زبان میں وہ برکت نہ دے دوں کہ تو بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے. السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ،